السلام علیکم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام اور مسجد حاضہ اور حلقہ کی کمیٹی اور مصلیان کرام، حضرات و خواتین، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کی اس مختصر سی مجلس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے یا جو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس کے جنت کے حصول میں جلدی کرو. اس عنوان کے ماتحت میں نے قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 136 تک کی آیتیں تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے ایمان والے بندو تم اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے جلدی کرو. سارا یسارعو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پانے کے لیے جلدی کرنا، تیز تیز چلنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے جلدی کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کا حکم دیا وہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرنے کا حکم دیا جو جنت زمین و آسمان جیسی چوڑی ہے. عام طور پر جو چیز جتنی چوڑی ہوتی ہے تو اس کی لمبائی اس سے زیادہ ہوا کرتی ہے. جب جنت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین جیسے چوڑی کیا ہے تو اس کی لمبائی کس قدر ہوگی وہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین جیسی چوڑی بنائی ہے یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. دراصل آج کے اس درس میں آپ کے سامنے یہی بات بتائی جائے گی کہ متقی لوگ جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں. سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جنت کو پانے کے لیے اور اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے تم جلدی کرو، غفلت نہ کرو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھے رہو. بہت تیزی کے ساتھ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، کس گھڑی بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا. اس کے لیے جو موقع اللہ نے میسر کیا ہے جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کو حاصل کر لو. اور وہ جنت اعدت للمتقین جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور تقویٰ، رمضان المبارک کے مہینے کا تعلق، روزوں کا تعلق تقویٰ سے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ متقی کون لوگ ہیں؟ آئیے شمار کرتے ہیں. وہ متقی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے
जन्नत को तैयार किया है। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i, मुत्तकी वो लोग हैं जो अपने माल को खर्च करते हैं। कब? जब खुशहाली में है तब भी, जब तंगदस्ती में है तब भी। ये पहली सिफत है मुत्तकी की। यहाँ पर वैसे तो कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की बहुत सारी सिफात का जिक्र किया है मुख्तलिफ दायरे में, लेकिन यहाँ मुत्तकियों की जो पहली सिफत बयान की गई वो क्या है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i, वो लोग जो अपने माल को तंगदस्ती में, खुशहाली में, दोनों वो खर्च करते हैं। तो अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i, वो लोग जो अपने मालों को खुशहाली में, तंगदस्ती में खर्च करते हैं। इंसान का मामला क्या है जानते हैं? आदमी के पास जब माल हो तो बसा औकात वो खूब खर्च करता है, जेब में हाथ डाला जो नोट आई देता चला जाता है, और जब तंगदस्ती आ जाए तो अपना हाथ रोक लेता है, माल कम है, और कभी इसके बरअक्स होता है, जब माल है तो बिल्कुल लोगों को नहीं देता, बकील बन जाता है, और जब माल नहीं है तो उसको गुर्बत का पता होता है, लोगों को खर्च करता है, देता है। लेकिन अल्लाह के मुत्तकी बंदे, परहेजगार बंदे, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, माल कम है कि ज्यादा है वो खर्च करते हैं। युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i, ये पहली सिफत है। इस पहली सिफत के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों को जो बशारत दी है कि अगर आप माल खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में तो आपका माल कम होने वाला नहीं। अल्लाह के रसूल कसम खा के फरमाते हैं, सलासुन उक़सिमु अलैहिन्ना, तीन बातें ऐसी हैं कि मैं उन पर कसम खा के कहता हूं, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसमें तुम्हारा कोई घाटा नहीं होगा। नंबर एक, मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़ा, अगर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में सदका करता है, खैरात करता है, रिश्तेदारों को देता है, पड़ोसियों को देता है, मसाजिद में, मदारिस में लगाता है, अल्लाह के रास्ते में जिस कदर देता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं कसम खा के कह रहा हूं उसके माल में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। जब अल्लाह के रसूल ये बात बयान कर रहे हैं तो बिल्कुल पक्की बात है, माल खर्च करने से कभी कम नहीं होता। आपके दरमियान बहुत से लोग बैठे होंगे जिनको अल्लाह ने अता किया है, उन्होंने तजर्बा किया है और किया होगा कि जब वो अल्लाह के रास्ते में देखते हैं तो कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला मजीद उनके लिए इंतजाम फरमा देता है। और अल्लाह के रसूल की बात कभी झूठी तो हो नहीं सकती। मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़ा, कसम खा के अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं माल में कभी भी सदका करने से कोई कमी नहीं होती। वमा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, अगर किसी के साथ ज्यादती की जाए, अगर किसी की बेइज्जती की जाए, लोग किसी की बुराई चाहें और वो इंतकाम ना ले, बदला ना ले, माफ फरमा दे, तो अल्लाह ताला इसके इस माफी की वजह से उसकी इज्जत में मजीद इजाफा कर देता है। लोग उसको दबाना चाहते हैं लेकिन अल्लाह ताला उसकी इज्जत को और दोबारा कर देता है। वमा तवादा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, और अगर कोई शख्स अल्लाह के लिए तवादो और इंकिसारी इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसे सरबुलंदी अता करता है। माना यह है कि लोग उसका बुरा चाहते हैं, लोग उसको बेइज्जत करते हैं, लोग उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो सर झुकाकर अल्लाह के लिए है, सर झुकाकर अपने काम में लगा रहता, तवज्जो नहीं देता, तो अल्लाह उसकी इज्जत भी बढ़ा देते हैं, अल्लाह ताला उसका दर्जा भी बुलंद कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर ये बात बयान फरमाई और ये हदीस जामे तिर्मिज़ी में आई है और मुस्नद अहमद में भी। तो आपने देखा अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i, मुत्तक़ियों की पहली पहचान ये है कि अपने माल को खुशहाली में भी और तंगदस्ती में भी खर्च करते हैं। अब आइए मुत्तक़ी की दूसरी पहचान, वल्काज़िमीनल ग़ैज़, वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। यहां माल की आजमाइश थी, अब इधर जान की आजमाइश है। माल खर्च करना था, अब इधर आप ताकतवर हैं, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, ये तो होना ही होना है।
معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، خاندان کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، مسجد کا، مدرسے کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، معاشرے کا، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کی قوت کی آزمائش ضرور کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سلسلے میں جو آپ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی، تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے نزدیک پہلوان کون ہے، بہادر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بہادر اور پہلوان اسی کو سمجھتے ہیں جو کسی کو مقابلے میں پچھاڑ دے مارے، مقابلہ ہو، ہم بھی یہی سمجھتے، لڑائی ہو دو آدمی کی، ایک کو پٹک دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، لیس الشدید بالسرعہ، سن لو پہلوانی کسی کو پچھاڑ دینے میں نہیں ہے، پہلوانی کسی کو زیر کر دینے میں نہیں ہے، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، پہلوانی وہ ہے کہ ایک آدمی کو جب غصہ آ جائے تو غصے کے وقت وہ اپنے آپ کو قابو میں کر لے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اس کو اللہ کے رسول نے کہا یہ پہلوان ہے۔ یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، ابھی تو غصے کو پی جانا ہوا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، چلو ابھی جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، جس نے تمہاری بے عزتی کی، جس نے تمہاری عزت سے لوگوں کے درمیان بدنام کیا، ان کو معاف بھی کرو، معاف بھی کرنا ہے آپ کو۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا جو اس طرح تنگ دستی میں، خوشحالی میں مال خرچ کرے، اپنے غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک نام اور بھی دے دیا، وہ ہے محسنین۔ محسن کا دو معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، احسان کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کوئی کام آپ کا تھوڑا کیا اور آپ اس کا بدلہ زیادہ دے دیں، ایک تو یہ ہے احسان۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر ایک احسان اور ہے، مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں ہے حضرت جبریل امین ایک انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، قیامت کے بارے میں کچھ سوال کیا۔ اللہ کے رسول نے بتایا اسلام ہے 5 باتوں کا نام، تم اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دو، دوسرے نماز پڑھو پنجگانہ، تیسرے زکوٰۃ دو، چوتھے روزہ رکھو، 5ویں اگر استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرو۔ ایمان کے بارے میں سوال ہوا، کہا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ 6 باتیں ہیں۔ حضرت جبریل نے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو احسان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا بتایا جانتے ہیں؟ اعبد اللہ، تو اللہ کی ایسی عبادت کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایمان کا یہ اعلیٰ درجہ تیرے سینے میں نہ پیدا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اسلام پر جب ہم پختہ ہوتے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو احسان کے درجے تک ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ بڑے اونچے لوگوں کا کام ہے کہ اپنا مال خرچ کرے تنگ دستی میں، خوشحالی میں، غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ تقویٰ کے قریب ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، بتایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ،
اگر کوئی اس کو گالی دے، اس کو برا بھلا کہے، اس سے جھگڑنے لگ جائے، لڑنے لگ جائے، تو کیا کہے؟ انی امرؤ صائم۔ بعض روایتوں میں 3 مرتبہ ہے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ میں تم کو جواب دے سکتا ہوں، اجازت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ مِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، اجازت دی گئی ہے، اتنا ہاتھ آپ پکڑ سکتے ہیں اس کا، معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں کیا تعلیم دی گئی؟ کوئی گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کوئی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، تو آپ کہہ دیں میں روزے سے ہوں، مسئلہ ختم کر دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کو تیار کیا جا رہا ہے تقویٰ کے راستے پر چلنے کے لیے، اس لیے متقی بننا ہے۔ اور متقی کی پہچان کیا ہے؟ بخیلی نہ ہے۔ قرآن نے جیسے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی اپنے نفس کے بخیلی سے بچا لیا جائے گا وہ فلاح پاتا ہے۔ مال دے رہے ہیں تو دیوں کہ نہ دو، دیوں کہ نہ دو، اس طرح کا خیال آتا ہے، نفس انسان کو بخیلی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نفس کی باتیں چھوڑیں اور کھل کر اللہ کے راستے میں دیں جس قدر اللہ نے استطاعت دی ہے، تب کہیں جا کر آپ فلاح پائیں گے۔ تو یہ 3 باتیں متقیوں کی تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے تعلق سے ایک بات اور بیان فرمائی، من قضم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله تبارک وتعالی على رؤوس الخلائق۔ جو آدمی غصے میں آ جائے اور غصے میں اس کو اتنی طاقت ہے کہ وہ سامنے والے کو زیر کر سکتا ہے، طاقتور کے سامنے آپ کو غصہ نہیں چلے گا۔ آپ کو پتا ہے میں طاقتور کے سامنے غصہ کروں گا نا، ایک تھپڑ دے کے سارا غصہ ٹھنڈا کر دے گا 1 منٹ میں۔ جو کمزور ہے نا اس کے سامنے غصے کو قابو کرنا ہے۔ آپ کو طاقت ہے، آپ کے ماتحت ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، کوئی اور ہے پاس پڑوس کا، کمزور ہے، آپ پیسے میں، مال میں، علم میں، ہنر میں اور جسمانی طور پر طاقت رکھتے ہیں، آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ کسی بات پر غصہ آ گیا، اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی، من قضب غیظا، جو آدمی اپنے غصے کو پی جائے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ، اور وہ قادر ہے کہ غصے میں اس کے اوپر کچھ بھی نافذ کر سکتا تھا، کچھ بھی اس کو دبا سکتا تھا، لیکن اس نے کنٹرول کر لیا۔ تو کیا فضیلت ہے؟ دعاہ اللہ تبارک و تعالی علی رؤوس الخلائق، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا۔ غور فرمائیں، قیامت کا میدان ہے، سارے لوگوں کے سامنے اس کو بلایا جا رہا ہے، فلاں بن فلاں آ جائے۔ کیوں آ جائے؟ کیوں اس کو غصہ آیا تھا کمزور پر، وہ اپنے غصے کو قابو میں کر لیا تھا، حتی یخیرہ من ای الحور شاء، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے بلا کر اس کو اختیار دے گا کہ یہ حوریں موجود ہیں، ان میں سے جو چاہ تو منتخب کر لے۔ حوریں موجود ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کا ذکر کیا ہے، وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، خوبصورت، گویا کہ چھپے ہوئے موتی، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں نیک کام کیا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے، غصے کو قابو کرنے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو خوبصورت حور عین کے بدلے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو اس لیے سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ غصے کو قابو میں کریں۔ غصہ بہت بری چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا رسول اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت فرما دیجیے، کچھ وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔
پھر آئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ، آپ نے کہا غصہ مت کرو، پھر آئے کہا اور کچھ، آپ نے کہا غصہ مت کرو، آپ نے تین مرتبہ ان کو وصیت کی غصہ مت کرو۔ اور اپنی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو زندگی کے جائزے میں ہم دیکھیں گے غصے کی وجہ سے ہی ہمارے بہت سارے معاملات بگڑے ہوں گے۔ ازدواجی زندگی بگڑی ہوگی غصے کی وجہ سے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، غصہ آ گیا، جوش میں آ گئے، جذبے میں آ گئے، سب کچھ ہو گیا، معاملہ بگڑا، اچھے اچھے ساتھی بکھر گئے، بچھڑ گئے، سب غصے کی وجہ سے۔ اس لیے غصے کو قابو کرنا سیکھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ما تجرع عبد جرعۃ افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیث، کوئی بھی آدمی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اس غصے کے گھونٹ سے افضل ہو جسے بندہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے پیتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم پیتے کھاتے ہیں نا، ان میں سب سے بڑا گھونٹ وہ ہے جو غصے والا گھونٹ ہے، جس کو ہم پی جاتے ہیں۔ کس لیے؟ یقدرها ابتغاء وجہ اللہ تعالی، وہ غصہ پیتا ہے بندہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جذبے کو قابو میں رکھیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، کہا جاتا ہے ایک جنگ کے اندر ایک بہت بڑے پہلوان ٹائپ کے آدمی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ تھا، اور وہ بڑے غرض کے ساتھ حضرت علی سے مقابلے میں اترا تھا میدان میں، تلوار پر تلوار چلاتا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامتے رہے۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور تلوار وہ اٹھائے تو اس پر وار کری، حیدر کرار کی تلوار بڑی تیز پڑتی تھی، مار دیتے تھے تو کبھی کبھی اوپر سے نیچے تک نکل جاتی تھی، بڑے طاقتور تھے، لیکن تلوار یوں اوپر کیے نا تو سارے لوگ دیکھتے رہ گئے کہ حضرت علی کی تلوار اوپر اٹھی تھی تو ادھر اٹھی رہ گئی۔ ارے ارے یہ کیا ہوا؟ ارے اس کو موقع ملتا تو یہ تو حضرت علی کو ڈھیر ہی کر دیتا، لیکن یہ کیا ہوا؟ حضرت علی تلوار اٹھائے اور مارے نہیں، وہ بھی دنگ رہ گیا کہ اب جاتی جان کی تب جاتی، دیکھتا ہی رہ گیا۔ لوگ دوڑ پڑے، علی مرتضیٰ کیا بات ہے، اتنا اچھا موقع تھا، دشمن تمہارے قید کے نیچے آیا تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ دیکھو غصے کو قابو میں کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیے۔ کہا کہ جب میں تلوار اٹھایا اس پر مارنے کے لیے تو وہ میرے چہرے پر تھوک دیا، جب وہ تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، جب مجھے غصہ آ گیا تو میں یہ سوچا آیا میں تلوار اس کے اوپر اپنے غصے کے انتقام میں چلا رہا ہوں یا دین کا دشمن ہے کس لیے مار رہا ہوں؟ تو میں نے وہی تلوار روک لی۔ دیکھا آپ نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت کی گئی تھی، ایسے وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں کر لیا۔ ایسے ایسے واقعات اور صحابہ کرام کے ایسے ایسے جذبات دیکھ کر ایمان لایا کرتے تھے وہ لوگ کہ واہ یہ کیسے لوگ ہیں، موقع ملا تھا دو ٹکڑے کر دیتے، لیکن ایسے وقت میں بھی ان کو یاد ہے کہ کہاں میں اپنے غصے اور اپنے انتقام پر کام کرنے جا رہا ہوں اور کہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہے۔ تو اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے اس کا خیال کریں۔ تو یہ 3 صفتیں متقیوں کی اور ولایت اور محسنین 4 صفتیں ہو گئی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی قرآن مجید میں۔ اب متقیوں کی اگلی پہچان گنتے رہیں۔ نمبر 1 تندرستی خوشحالی میں مال خرچ کرنا، نمبر 2 غصے کو پی جانا، نمبر 3 معاف کر دینا، اور اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جن سے کبھی کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی فحش کام کر بیٹھے، کوئی برائی کر بیٹھے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے۔ گناہ جو انسان کرتا ہے تو دراصل اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ حضرت آدم بابا اور ماں حوا سے گناہ سرزد ہوا تو کیا کہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان اٹھا جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، دریا میں پھینکے گئے، مچھلی نے نگل لیا اور نیچے سمندر میں گھوم رہی ہے، اور وہاں کیا کہہ رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ، تو پاک ہے، ظالموں میں سے میں ہوں، گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے۔ تو جب کوئی گناہ کرتا ہے دراصل وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اور وہاں ایک نقطہ اور بھی یہاں سمجھنے کی کوشش کریں، بات کس کی چل رہی تھی؟ متقیوں کی۔ وہ کون متقی؟ جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کیا ہے، اور اللہ نے ان کی پہچان کیا بیان کی؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پتہ چلا بھائی متقی بندوں سے، جنتی بندوں سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ گناہ جو ہے وہ غلط قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے، بڑے بڑے نیک پرہیزگار جنت پہ پہنچنے والے لوگ بھی گناہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر سکتے ہیں۔ گناہ ہونا بڑی بات نہیں، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ بابا آدم سے گناہ ہوا، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا، ایسے اللہ کے رسول نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم کے سب کی سب اولاد گنہگار ہے، ان گنہگاروں میں بھی بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ توبہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی کا ذکر کیا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی فحش کام کر بیٹھے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیے، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں پر انہوں نے استغفار طلب کیا۔ کس کی بات ہو رہی؟ متقیوں کی بات ہو رہی۔ کس کی بات ہو رہی؟ جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے بات آ رہی ہے، اور وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ گناہ کے بعد اللہ کو یاد کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ جان بوجھ کر گناہوں پر مصر نہیں رہتے۔ یہی بہت بڑی بات ہے۔ گناہ ہو جائے فوری توبہ کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، فوری توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کیا، گناہ پر گناہ کرتے گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تب تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پورا دل میلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔
اس لیے گناہ ہو جائے توبہ کریں. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دو غلطی دیکھیں گے. ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی